پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی بحال ہوتی تو انفارمیشن کا فلو بہتر ہوتا، وہ انڈیا والے ہمیں بتا رہے ہوتے یا ہم فون اٹھا کے ان سے پتہ کر لیتے، کیونکہ جب یہ بحال تھی تو اس دوران یہ ایک آپشن اویلیبل ہوتا ہے. یہ کیا ایک وجہ بنی ہے اس بڑی تباہی کی؟ کیونکہ میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہوں. میرا تعلق ہے سیالکوٹ سے، سمڑیال کے ساتھ میرا گاؤں ہے ماجرا. وہاں پہ جو حالیہ تاریخ میں 50-60 سال کے دوران وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں کہ اس طرح کی فلڈنگ پہلے نہیں ہوئی. تو اگر انفارمیشن لوگوں کو دے دی جاتی، کسی کا دل نہیں کرتا کہ اس کا مال مویشی ضائع ہو، اس کی قیمتی چیزیں ضائع ہوں، اس کے جو پیارے ہیں وہ سوئے رہیں اور وہ پانی کی نظر ہو جائیں. کسی کا دل نہیں کرتا. اگر مجھے، آپ کو، کسی کو یہ وارننگ مل جائے، حسن کو مل جائے، چاہے غلام حسن صاحب کو مل جائے کہ اگر اگلے 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں اب یہاں سے نہیں نکلو گے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کا یہ گھر بھی جائے گا، مال بھی جائے گا، خود بھی جائیں تو گے، آپ کسی سیف جگہ پہ چلے جائیں. تو لوگ چلے جاتے. کیا وجہ بنی ہے کہ انفارمیشن ایسے ہی بس اہتمام اجت کے طور پر اعلانات مشاہدات کے اندر وہ پانی آ رہا ہے ذرا خیال رکھے ہو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں گاؤں کی یہ سٹوری ہے. تو انڈس واٹر ٹریٹی کا سسپینڈ ہونا کتنی وجہ بنا ہے اس سیلاب کے پیچھے؟ اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا بنا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کا یہ سوال جو ہے یہ ان لوگوں سے ڈائریکٹ ہونا چاہیے جو رسپانسبل ہیں وہاں سے انفارمیشن لے کے تو آگے پاس کرنے کے، اور آگے جس کو پاس ہوتی ہے انفارمیشن وہ جو بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، کھال پنچایت ہے، ولیج کی جو بھی کمیٹی ہے، اس کے تک وہ انفارمیشن کا فلو کس طرح سے ہوتا ہے، اور کیا وہ فلو جو ہے وہ اس سے پہلے جو وارننگز آئی ہیں ان میں وہ فلو چلا ہے اور اس دفعہ نہیں چلا کیونکہ وارننگ نہیں آئی، یا اس سے پہلے کوئی پریسیڈنس ہے ایسی کہ جی انہوں نے بتایا جب ٹریٹی بحال تھی، انہوں نے بتایا اور ہم نے یہ عمل دہرایا جس کے پورا ہونے سے اتنے لوگ بچ گئے. کیا کوئی ایسی پریسیڈنس ہے ہمارے پاس؟ اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں ہم نے اپنا 1992 میں جو فلڈ آیا تھا اس میں ہم نے خود جو ہے وہ منگلا ڈیم کو بچانے کے لیے اس کے گیٹ کھولے تھے. ہم نے جیلم والوں کو وارننگ دی تھی جس طرح جیلم شہر اس وقت ڈوبا تھا. میں تو اس کا بڑا وٹنس ہوں کیونکہ میں اس وقت ساؤتھ پنجاب کے فلڈ کنٹرول سینٹر میں میری سر وہ 1992 تھا، ہم 2025 کے اندر ہے. اب دیکھیں انفارمیشن سیٹلائٹ آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز مانیٹر کی جا سکتی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے اس وقت تو 1992 میں تو یہ تھا کہ موبائل فون بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کھولا گیا. اس وقت کیا میکنزم تھا اور ہم نے کیا موبائل فونز کے بیچ میں کوئی ہے اس وقت؟ تمہارا الگوریتم ایسا چلتا ہے کہ جب وارننگ آتی ہے تو کمیونٹی کو وہ کیا جیو فینسنگ بھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے کہ اچانک ہر کسی کا فون بجنا شروع ہو جاتا ہے. ساری دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہم نے انکارپوریٹ کر رکھی ہیں؟ اور جب ہمیں پتا تھا کہ واٹر کی ٹریٹی جو ہے وہ سسپینڈ ہوگی، ابھی ہمیں تو یہ بات جو ہے یہ اپریل سے پتا تھی کہ ٹریٹی سسپینڈ ہوئی ہے، اور ہمیں پتا تھا کہ مونسون آ رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ مونسون بڑا ہے، اس دفعہ زیادہ شدت کے ساتھ آئے گا. یہ ساری چیزیں تو ہمیں فیبروری سے پتا تھیں کہ مونسون بڑا ہے. ٹریٹی اپریل میں سسپینڈ ہوئی. اس کے بعد میں اگلے جو 3-4 مہینے تھے اس میں ہم نے کوئی اس قسم کا ایمرجنسی کا کیا کہ ہم ایک وار گیم کریں، ایک سیناریو رن کریں اس وار گیم میں کہ جی انڈیا نے ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی، ہم نے کس طرح سے انفارمیشن لینی ہے، ہمیں کس وقت جلدی سے جلدی پتہ لگ سکتا ہے. ٹیچر استعمال کریں، آپ پٹوار خانہ استعمال کریں، آپ سپاہی پولیس والے استعمال کریں، فوج ہر جگہ کے اوپر ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو استعمال کریں، لوگوں کو اویئر کریں کہ بھیا دس ٹائم تھنگس کوڈ بی ویری ڈفرنٹ. حسن 2 سینئر منسٹرز ہیں، مطلب اس سے عوام جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ یار آپ لوگ یا تو ان کے اوپر ڈالیں یا اپنے اوپر لیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی سارے جی انڈین جارحیت، ڈیفینس منسٹر کہتا ہے جی نہیں 2 دفعہ انہوں سمجھ دسے. مطلب عوام یہ ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے. بینگ جرنلسٹ آپ اس کو کس طرح؟ میں نے کل آپ کو پروگرام میں کیا کہا تھا کہ میں نے کہا انڈیا اگر پانی نہ چھوڑتا تو کیا کرتا، پانی کہاں لے کے جائے وہ؟ دیکھیں ان کے ڈیمز فل ہو چکے ہیں، اب انہوں نے اپنے جو ڈیمز کے گیٹ ہیں وہ کھولنے ہی کھولنے ہیں، وہ پانی اور پاکستان کی طرف اس پانی نے آنا ہی آنا ہے. یہ کہہ دینا جی کہ جناب راوی اب خشک ہے، چناب اب دریا نہیں رہا، تو یہ ستلج جب دریا نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. وہ ان کا جو نیچرل واٹر فلو ہے، ریور جو بھی دریا کی جو ایک رستہ ہے، اس رستے کے اندر آپ نے انکروچمنٹ کی، اس رستے کے اندر آپ نے وہاں پر آبادیاں بنائی، کارخانے لگا دیے، گھر بنا دیے. تو جب یہ کریں گے تو پانی نے اپنا رستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہی کرنا ہے، پھر وہ پھیل جائے گا، پھر اوور فلو ہوگا، وہ ڈیمیجز کرے گا. اور اس مرتبہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ ہونے کے باوجود انہوں نے 2 مرتبہ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیا تھا.
ان کے ہائی کمیشن نے یہاں پر ہمارے فورن آفس کو آگاہ کیا ہے, 2 مرتبہ آگاہ کیا ہے, تو ان کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے. قصور ہمارا اپنا ہے, ہم لوگوں کا قصور ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ حکومتوں کا قصور ہے. دیکھیں حکومت کا تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا قصور آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی جب سسپینڈ ہو گئی نا, دیکھیں تو کر سکتے نہیں تھے. جب بحال تھی نا تو وہ اس ٹائم آپ کسی بھی موقع کے اوپر انفارمیشن, آپ ریئل ٹائم انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں کہ وہاں والے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن انڈیا کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں, تو آپ اس جو ہے اس چیز کو آپ صرف نظر نہیں رکھ سکتے کہ شرارت پاسبل ہے کہ انہوں نے آپ کو انفارم نہیں کیا, گریوٹی آف دا ایشو, سیویرٹی آف دا ایشو کے اوپر انہوں نے آپ کو اس طرح انفارم نہیں کیا کہ وہاں کا جو کمشنر ہے وہ بتا دیتا ہے کہ بھیا پانی کافی زیادہ ہے تو ذرا دھیان سے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا معلوم ہے کہ پانی کتنا فلو کر رہا ہے. آپ کے پاس آپ کیا گیج کر پا رہے ہیں اس ٹائم پانی کتنا ہے؟ آپ اندازے لگا رہے ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 لاکھ کیوسک آ گیا ہے, اب آگے پانی جو اکٹھا ہو کے جائے گا وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو پنجنت کا مقام ہے وہاں پر کتنا پانی اکٹھا ہوگا. آج آپ کے پاس کوئی فگر ہے, ڈیٹا ہے؟ پنجنت تک پانی نے پہنچ رہا ہے نا, کل پرسوں پہنچ جائے گا. وہ تو ابھی بتائیں کتنا پانی ہوگا کہاں پر؟ جی کوئی نہیں ہے, یہ خالی نمبرز ہی ہیں. اب تو کوئی چوہے صاحب ایک منٹ, اب تو میرے خیال میں ریئل ٹائم انفارمیشن ہم مینج کر لیتے ہیں, پانی کتنا ہے, ٹیلی میٹری سسٹم موجود ہے, کیوں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ٹیلی میٹری نہ بھی ہو تو یہ کوئی چیز اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کے تمام بیراجز کے اوپر جو سٹیلنگ ویل والا گیج ہے وہ لگا ہوا, اس کے ساتھ ریٹنگ کروز بنی ہوئی ہیں. آپ نے آج موبائل فون کے اوپر کوئی بھی بندہ ہو وہ ادھر سے گیج پڑے گا, کہے گا جی اس ٹائم پہ یہ گیج ہے, گھنٹے کے بعد 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد پھر پڑے گا, پھر کہے گا جی یہ ہے. اور جس کسی نے بھی ڈیسیژن لینا ہے اس کو پتا ہے کہ ریٹنگ کروز کے حساب سے کتنا پانی گزر رہا ہے. تو یہ کوئی مطلب ہے کہ اس کے لیے ٹیلی میٹری کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کی جو اولڈ 100 سال پرانی گیجز بھی لگی ہیں وہ بھی دے آر گڈ انف, وہ بھی آپ کو اچھا ایسٹیمیٹ دے دیتی ہیں. مے بی اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 95% ناکام ہی کیا ہوئی, ہم کہاں پہ ناکام ہوئے لوگوں کو بتانے میں, کیونکہ ہر جگہ سے اوپر. آپ سنیں ذرا ہمارے ندیم افضل جان صاحب ہے, صاحب دریاؤں کی ہے جی, اور کیا چیز ہے؟